बल्ले का निशान नहीं मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं बल्ले के लिए पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का खतरा नहीं, टिकटों की तकसीम में वकला को तरजीह नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ नाअहल हैं, इलेक्शन लड़ेंगे तो हमें एतराज होगा। हमारा मौक़िफ़ है रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिए जाएं। नवाज शरीफ को कराची और चित्राल वालों से शिकायत। नून लीग के कायद ने कहा कराची वाले गिरेबान में झांक कर देखें, अमन हम कायम करें और वोट जाए किसी और को। चित्राल वाले मानते हैं लवारी टनल नवाज शरीफ ने बनाई, इलेक्शन हुआ तो वोट जमाते इस्लामी को दे दिया। टनल मुझसे बनवाते हो, वोट किसी और को दे देते हो। सिंध में कोयला है, सुन सुनकर कान पक गए, किसी ने प्रोजेक्ट ना बनाया। कोयला भी हमने निकाला, सिलेक्टेड को लाना था तो मुझे फारिग कर दिया। आरटीएस बंद करके लाई गई हुकूमत एक मोटरवे भी नहीं बना सकी। कराची हैदराबाद शाहरा को मोटरवे नहीं मानता, कराची हैदराबाद मोटरवे अब बनेगी। नवाज शरीफ को जितना रिलीफ मिलता जा रहा है उतना ही वो जारहाना होते जा रहे हैं। एहतसाब के घोड़े पर चढ़े तो नवाज शरीफ के साथ चौथी बार भी वही होगा जो पहले हुआ। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा जरदारी साहब मियां साहब के साथ होंगे, पीडीएम की हुकूमत बनेगी, अपोजिशन में पीटीआई होगी। ये सिलेक्टेड लोगों की सिलेक्टेड जमहूरियत है जिसमें अवाम नहीं। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा नवाज शरीफ को अक्सरियत नजर न आई तो वो इलेक्शन से पहले ही लड़ पड़ेंगे। सियासतदानों में बेसाखियों और लाडला बनने की रेस लगी हुई है। इस्लामाबाद सिंध और बलूचिस्तान को नहीं समझता, केपी और पंजाब को भी नहीं समझता। आसिफ जरदारी का तुर्बत में जलसे से खिताब। साबिक सदर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा को नाम देना जुर्म है तो 24 साल जेल काट लेंगे। बलूचिस्तान को 10 गुना बेहतर बनाऊंगा, ताजिकिस्तान से यहां पानी लाऊंगा, कोई छीन भी नहीं सकेगा। आप मेरा साथ दें, मैं ताकत के जोर पर ये सब काम कराऊंगा। चीन हमारे साथ होगा, मेरा हर कदम चीन के साथ चलेगा। साबिक वजीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो लाहौर में मुतहर्रिक, मीडिया से गुफ्तगू में बोले इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे। नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत भी पीपी कारकुनान के लिए आमरीत से कम न था। इंतखाबात में अक्सरियत मिली तो सबको साथ लेकर चलेंगे। शदीद मुखालफत की थी कि बिलावल को शहबाज शरीफ का वजीर ना बनाएं। कहा था बिलावल को वजीर बनाया तो ये पंजाब में सियासी खुदकुशी होगी, जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं आसिफ जरदारी ने नाबालिग कहकर बिलावल के 10 साला करियर पर पानी फेर दिया। बिलावल को पार्टी चलाने के लिए बहुत वक्त लगेगा। कोई कहे कि इसके पीछे चले, ये नवासा है या बेटा है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सरबरा पीटीआई ने मौरूसी सियासत को लोगों के जहनों से निकाल दिया है। सिंध में मौजूद सिस्टम ने हुकूमत को हाईजैक कर रखा है। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में सरबराह पीटीआई पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जेल में कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट का जेल ट्रायल नोटिफिकेशन की तफसीलात पेश करने का हुक्म। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया, बिला मुकाबला इंतखाबात में वोटिंग की जरूरत नहीं होती। रुकने इलेक्शन कमीशन ने पूछा आपने पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन पेशावर में कर दिए? बैरिस्टर अली जफर ने कहा तमाम पार्टियां एक ही जगह पर इलेक्शन कराती हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को जेल से रिहाई मिल गई। शेर अफजल मरवत ने कहा मरियम नवाज के कहने पर जेल में बुरा सलूक किया गया, मुझे जगाए रखा, अद्वियात नहीं दी गई, सख्त सर्दी में मैट्रेस दिया न कंबल, जेल के अमले से झगड़ा हुआ, भूख हड़ताल के बाद कंबल दिया गया। पंजाब में अब मजीद भी कन्वेंशन करेंगे। पार्टी छोड़कर जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू दिया उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं शेर अफजल मरवत ने मरियम नवाज पर मुज़हका खेज इल्जाम लगाया है। शेर अफजल मरवत का ये कहना मरियम नवाज को इंतहाई कदावर बनाता है। क्या मुल्क में सब कुछ मरियम नवाज के कहने पर होता है? मजाक से कम नहीं।
فیصلہ کر لیا، اب اپنا گھر درست کریں گے۔ پاکستان نے آئرلینڈ کی آبادی کے برابر آئے تارکین وطن کو فراخ دلی سے سنبھالا۔ رضاکارانہ رجسٹریشن اور واپسی کے مواقع دیے، جلد بازی کا کہنا بالکل غلط ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی برطانوی اخبار ٹیلی گراف میں تحریر، لکھا غیر قانونی مقیم بہت سے لوگ بلیک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے۔ اگست 2021 سے 16 افغان شہریوں نے پاکستان میں خودکش حملے کیے۔ پاکستان نے افغان حکومت کے ساتھ سیکیورٹی مسائل پر بات کی۔ افغان حکومت نے اپنے اندرونی معاملات ٹھیک کرنے کا کہا۔ پاکستان غیر قانونی افراد کو قیام کی اجازت دے کر قومی سلامتی پر مزید سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں، جن تارکین وطن کے پاس دستاویز ہیں انہیں پاکستان چھوڑنے کا نہیں کہا جا رہا۔ آج بھی 20 لاکھ سے زائد تارکین وطن پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی دہشت گرد افغانستان میں قید ہیں، ترجمان افغان وزارت داخلہ کی تصدیق۔ افغان میڈیا کے مطابق کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی گرفتاریاں پاکستانی معلومات سے ممکن ہوئی۔ دفتر خارجہ نے افغان عبوری حکومت سے عسکریت پسندوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ امارات اسلامیہ افغانستان نے اعادہ کیا، کالعدم ٹی ٹی پی کے ثبوت ملنے پر کارروائی ہوگی۔ ایئرپورٹس پر ججوں کے اہل خانہ کو جسمانی تلاشی سے استثناء کا مطالبہ نہیں کیا۔ ترجمان سپریم کورٹ کا سیکرٹری ہوا بازی اور ڈی جی ایئرپورٹ سیکیورٹی کو خط، لکھا آپ کا 12 اکتوبر والا خط چیف جسٹس اور اہلیہ کے ترکیہ جانے کے فوراً بعد میڈیا تک پہنچ گیا۔ مکمل سچائی کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ کا 21 ستمبر کو خط ظاہر کرے تاکہ غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے۔ جسمانی تلاشی سے استثناء کا قاعدہ سپریم کورٹ نے بنایا، نہ ایسا مطالبہ کیا۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کے اہل خانہ کو جسمانی تلاشی سے استثناء تھا، لیکن موجودہ ججز کے اہل خانہ کو نہیں۔ خط میں صرف ایک تضاد کی نشاندہی کی۔ آپ کے مراسلے نے تضاد ختم کرتے ہوئے کوئی وضاحت پیش نہیں کی۔ مسز قاضی فائز عیسیٰ نے خود اے ایس ایف کے کمرے میں خاتون افسر کو تلاشی دی۔ وی آئی پی لاؤنج کی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے انکار کیا۔ چیف جسٹس نے طیارے تک جانے کے لیے لیموزین گاڑی سے بھی انکار کیا۔ انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کرانے کی درخواست، پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ خیبر پختونخوا میں 700 سے زائد 3 ایم پی او کے آرڈر جاری کیے گئے۔ ڈی سیز اس تگودو میں بیٹھے رہے کہ ایک پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کریں۔ کیا ایسے حالات میں شفاف الیکشن ہوں گے؟ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا، ہم یقین دہانی کراتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوں گے، جس پر چیف جسٹس نے کہا، آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، یہاں کی یقین دہانی کون کرائے گا؟ جسٹس شکیل احمد نے جے یو آئی کے وکیل سے پوچھا، آپ 3 ایم پی او میں جیل گئے ہیں، آپ تو فریق ہی نہیں ہے، ہم آپ کو کیسے سنیں؟ یہ تو بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات ہو گئی۔ آپ پیش ہوئے تو فیس تو ملے گی۔ اب جس پر وکیل نے جواب دیا، فیس نہیں ملی۔ انتخابی شیڈول کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن میں تاخیر کے تمام دروازے بند کر دیے۔ عدالت نے کوئٹہ کی 2 صوبائی نشستوں پر حلقہ بندیوں کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن کی اپیل منظور۔ بلوچستان ہائی کورٹ کا حلقہ بندیاں تبدیل کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، جو اختیار قانون نے الیکشن کمیشن کو دیا ہے اسے ہائی کورٹ کیسے استعمال کر سکتی ہے؟ اگر درخواست پر فیصلہ دیا تو سپریم کورٹ میں درخواستوں کا سیلاب امڑ آئے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، کسی فرد کو ریلیف دینے کے لیے انتخابی عمل کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا، سمجھ نہیں آتی کہ سارے کیوں چاہتے ہیں الیکشن میں تاخیر ہو۔ نگراں وزیر اعظم کی کویت کے نئے امیر شیخ مشعل الاحمد الصباح سے ملاقات۔ حکومت اور عوام کی طرف سے نواب الاحمد الجابر الصباح کے انتقال پر تعزیت۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا، پاکستانی قوم دکھ کی اس گھڑی میں کویت کے ساتھ کھڑی ہے۔ امیر کویت نے اظہار تعزیت پر پاکستانی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور کویت کے تعلقات کو مزید مضبوط باہمی تعاون کے فروغ کا عزم۔
غزہ میں دہشت گرد اسرائیلی فورسز کے وحشیانہ حملے 24 گھنٹوں میں مزید 200 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کر دیا. جبالیہ اور نصیرات کیمپوں، اسپتالوں اور مختلف رہائشی علاقوں پر بمباری. فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 19,453 ہو گئی. 52,000 سے زائد زخمی ہیں. اسرائیلی فورسز کو غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران سخت مزاحمت کا سامنا. مزید 4 فوجی مارے گئے. غزہ میں اب تک 129 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. 9 مئی میں ملوث 18 اشتہاریوں کے شناختی کارڈز بلاک. لاہور پولیس نے دہشت گردی کے مقدموں میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے شامل تفتیش نہ ہونے پر شناختی کارڈز بلاک کرنے کی درخواست کی تھی. نادرہ نے مراد سعید، اعظم سواتی، حماد اظہر، اسلم اقبال، مسرت جمشید چیمہ، علی امین گنڈا پور سمیت 18 اشتہاریوں کے شناختی کارڈز بلاک کیے. پولیس کا دعویٰ ہے ملزمان کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل ہیں. نادرہ حکام کہتے ہیں ابھی کوئی شناختی کارڈ بلاک نہیں کیا. عافیہ صدیقی کے لیے بہترین وکلا کی خدمات حاصل کر لی گئی. امریکہ میں یہ وکلا عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے مقدمات لڑیں گے. سابق وفاقی وزیر سینیٹر طلحہ کہتے ہیں اتحادی حکومت کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں تھی. ملک میں کرپشن کا بازار گرم ہے. بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد کی بھی ضرورت نہیں تھی. کراچی کے علاقے مچھر کالونی جعفر چوک میں دھماکے سے 2 منزلہ عمارت گر گئی. 3 افراد جاں بحق، 14 زخمی. ملبے میں مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ. عمارت کے اطراف گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. عینی شاہد کے مطابق دھماکہ سلنڈر کی دکان میں ہوا. پاکستان ویمنز نے نیوزی لینڈ کو سپر اوور میں شکست دے دی. گرین شرٹس کے 11 رنز کی تعاقب میں کیوی ٹیم 8 رنز بنا سکی. تیسرے ون ڈے میں پاکستان ویمنز نے نیوزی لینڈ کے 251 رنز کے جواب میں 9 وکٹ پر 251 رنز بنائے. سیریز 2-1 سے کیویز کے نام. کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے. پرتھ ٹیسٹ میں شکست کے بعد قومی ٹیم پر جرمانہ بھی لگ گیا. آئی سی سی نے سلو اوور ریٹ کی وجہ سے کھلاڑیوں پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کر دیا. شکست کی وجہ سے پاکستان نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 2 قیمتی پوائنٹس کھو دیے. نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان آج کیا جائے گا. ٹیم ڈائریکٹر نے بابر اعظم اور محمد رضوان کو آرام دینے کی تجویز مسترد کر دی. نیشنل T20 کپ کے ٹاپ سکورر صاحبزادہ فرحان کی اسکواڈ میں شمولیت کا امکان. آل راؤنڈر شاداب خان ٹیم سے ڈراپ. گرین شرٹس اور کیویز کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا آغاز 12 جنوری سے ہوگا. اور کراچی میں کتابوں کا خزانہ. 18ویں عالمی کتب میلے کے آخری روز بھی علمی اور ادبی ذوق رکھنے والوں کا تانتا بندہ رہا. ایکسپو سینٹر کے 3 ہالز میں 330 مقامی اور درجنوں غیر ملکی پبلشرز کی لاکھوں کتابیں رکھی گئیں. کتب میلے میں نابینا افراد کے لیے خصوصی اسٹال لگایا گیا.